رسول اللہ آئے تو اندھیرا اجالے میں تبدیل ہوا، چاند اور ستاروں نے جھک کے زمین کو سلامی پیش کی کہ زمین تجھے سلام ہو، اللہ کا آخر زمان نبی تم پر تشریف لا رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن اللہ کے پیارے گھر خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا ہے، اور حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں پاؤں پہ وزن پڑا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ چچا عباس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو حکم فرمایا کہ چچا جی یہ کام نہ کیجیے، کھڑے ہو جائیے۔ چچا کھڑے ہوئے تو تیرے اور میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا کیا کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہوں، میرے دل کو سکون آ رہا ہے۔ ساتھ ہی چچا نے سوال کر دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا میں تو دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے یہ چاند یہ ستارے سب کچھ میرے لیے بنائے۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا آقا آپ کو خوش ہو رہی ہے چاند ستاروں کو دیکھ کر، مجھ سے پوچھئے جب آپ پیدا ہوئے میں نے کیا دیکھا؟ جی چچا جان آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضور کے چچا حضرت عباس نے سرکار کا میلاد شروع کر فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس دن آپ پیدا ہوئے رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اتنی روشنی ہوئی کہ میرے کمرے کے دروازوں کے سوراخوں سے وہ اندر آنا شروع ہو گئی کہ یا رسول اللہ میری آنکھ کھلی تو میں نے ایسی روشنی اپنی زندگی میں دیکھی نہیں تھی، جتنی وہ اللہ حسین و جمیل روشنی آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ روشنی کیسی ہے۔ اتنے میں میری نظر پڑی، کبوتر کبوتری سے کہہ رہا تھا فَجَاءَ مُحَمَّدٌ نَذِيرًا بَشِيرًا فَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا۔ وہ کبوتر کبوتری کو مبارک دے رہا تھا کہ اٹھ کھڑی ہو جا درود پڑھ محمد آ گئے۔ آپ کے چچا فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید میرے کمرے میں کوئی جن آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازے کو کھولا۔ آپ کے چچا فرماتے ہیں جب میں نے دروازے کو کھولا، جب میری نظر میرے باڑے پہ پڑی، حضور کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے باڑے پہ میری نظر پڑتی ہے، باڑے میں میں نے دیکھا میرے جو جانور ہیں، جو میری بکری ہیں، میری دوسری بکریوں کو مبارک دے رہی ہیں کہ جلدی کرو درود پڑھو حضور آ گئے ہیں۔ اتنے میں آپ کے چچا فرماتے ہیں کہ میری نظر میرے اونٹ اور اونٹری پہ پڑی، اونٹ اونٹری کو مبارک دے رہا ہے، جلدی کا درود پڑھ حضور آ گئے ہیں۔ آپ کے چچا فرماتے ہیں کہ پیارے بھتیجے کیا تجھے بتاؤں، اتنے میں میری نظر آسمان پر پڑی، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان پہ چاند اور ستارے جھک کے زمین کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے چچا فرماتے ہیں میں جو مین دروازہ تھا وہ کھولتا، جب دروازے سے نکلا میں نے دیکھا ہر طرف نور ہی نور ہے۔ اتنے میں میری نظر پڑی ایک راہ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ آپ کے چچا فرماتے ہیں کہ پیارے بھتیجے راہ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، راہ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، پسینوں پسینے اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں۔ آتے ہی اس نے میرے قدموں پہ اپنا سر رکھا، کہنے لگا اے عباس جلدی کر اپنے بھتیجے کی مجھے زیارت کروا دے۔ یا رسول اللہ میرا اس رات کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں نے اس رات سے کہا تیرے ساتھ میرا واسطہ نہیں، رشتہ داری نہیں، تجھے کیسے خبر ہوئی میرے یہاں بھتیجا ہوا ہے؟ اتنی ہماری بڑی دیواریں تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا اے عباس جلدی کر بعد میں بتاؤں گا، پہلے اپنے بھتیجے کی زیارت کر۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے کہا ایسے نہیں پہلے بتانا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا کیا بتاؤں، آج سے 40 سال پہلے میرے استاد محترم کا وصال ہونے لگا، ان کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو، وہ رونے لگے۔ میں نے استاد کے پاس آ کے پوچھا استاد محترم روتے ہو وجہ کیا ہے؟ تو میرے استاد نے کہا کہ کیا کروں وصال کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے عرض کیا موت تو پر حق ہے، مرنا تو ہے، آپ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ تو میرے استاد فرمایا نہیں بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے حضرت عیسیٰ کا خطاب سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا جو آخر زمان نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے جو ان کی زیارت کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، لیکن میں زیارت نہیں کر سکا، یہ میری بد نصیبی ہے، موت کا وقت آ گیا۔ تو رات کہنے لگا ہے عباس، میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ مجھے ذرا ان کے آنے کی نشانی بتائیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی، کہا کہ میں انتظار کروں شاید میری قسمت سنور جائے، میری زندگی میں وہ آ جائیں۔ تو میرے استاد محترم نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے جانور ایک دوسرے کو عربی میں مبارک پیش کریں، اور جب وہ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے چاند ستارے جھک کے زمین کو سلامی پیش کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ رات جا رہی ہوگی دن آ رہا ہوگا، اس وقت پیدا ہوں گے۔ اے عباس، اس وقت سے آج تک میں نے رات کو آنکھ نہیں لگائی، انتظار یہی کر رہا ہوں کب وہ وقت آئے محمد آئے ان کی زیارت کر۔ تو حضور کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ پیارے بھتیجے میں نے اس کی جب بات کو سنا تو وہ جنات کا سارا خیال ختم ہو گیا، میں اس رات کو لے کر تیری والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ کے پاس آیا۔ آمنہ کے جب دروازے پہ آیا، رات رکا، میں نے دستک دی، دروازہ کھولا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ پیارے بھتیجے جب میں اندر آیا میں نے نظارہ دیکھا تیرا چہرے جیسا میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور حضرت عباس فرمانے لگے میں نے پیارے بھتیجے ایک کوئی نظارہ دیکھا۔ کیا نظارہ دیکھا؟ کیا آمنہ کا گھر روشن تھا؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے آپ کی والدہ سے اجازت لی، آپ کو اٹھایا، جب راہب کے پاس پہنچا راہب کہنے لگا جلدی کرو اس کی مجھے زیارت کروا دو۔ تو پیارے بھتیجے میں نے تیرے چہرے پہ کپڑا کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا میرا نظروں والا بھتیجا ہے، نظر ہو جائے گی، کیسے دکھا دوں؟ تو راہب کہنے لگا میرا تیرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، میں غریب ہوں تو امیر ہے، بس ایسا کر اس کے قدموں سے ذرا کپڑا ہٹا، میں قدموں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے جب قدموں سے کپڑا ہٹایا اس راب نے یا رسول اللہ آپ کے قدموں کا بوسہ لیا، پھر میں نے نظارہ عجیب دیکھا، آپ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا اے آنے والی تو نے میرے قدموں کا بوسہ لیا ہے، جا اللہ نے تجھ پہ جہنم کا حرام کر دیا۔ یہی حضرت عباس ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنی بچوں کو اکٹھا کیا، حضور کا میلاد بیان کرنا شروع، اتنے میں مجھے خبر نہیں تھی کالی کملی والے میرے دروازے پہ آ گئے، حضور میرے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اپنا میلاد سننا شروع کر دیا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں جب میں میلاد بیان کر چکا تو سرکار نے دروازہ جب کھولا تو دیکھا ساری کائنات کی رحمت تو میرے دروازے میں آ چکی۔ تو حضور فرمانے لگے اے چچا اجازت ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری تو جان بھی آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ حضور میرے گھر میں آئے، سرکار نے فرمایا چچا کیا کر رہے تھے؟ پیارے بھتیجے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی قصیدے پڑھ رہا تھا، اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے آپ کی نعت سنا رہا تھا، آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کا میلاد کا بیان کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا چچا اب سن لے، صرف تجھ پہ ہی نہیں تیری یہ جو اولاد میرا میلاد سننے والی ہے نا، حضور نے فرمایا ان سب پہ میری شفاعت لازم ہو گئی۔ میلاد جو ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اور میلاد جو ہے اسے پنجابی میں کہتے ہیں جمنا، اردو میں کہتے ہیں پیدا ہونا، اور انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے۔ اسی پیدا ہونے کو عربی میں میلاد کہتے ہیں۔ اگر قائد اعظم یا علامہ اقبال کا پیدا ہونا منایا جائے وہ بدعت نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے محنت کر کے ملک کو لینا کیا ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ جس مصطفیٰ نے ہمیں دین دیا ان کا میلاد منانا کیوں بدعت ہے؟ جامعہ ترمذی میں پورا باب موجود ہے میلاد النبی کے حوالے سے۔ بعض کہتے ہیں آپ عید میلاد النبی کہتے ہیں، عید میلاد النبی عیدیں دو ہے، تیسری کا تصور نہیں ہے، تیسری عید کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا
ارے حدیث پڑھی ہوتی تو سمجھ آتی، عیدیں کتنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انہوں نے فرمایا جمعہ بھی ایمان والوں کے لیے عید کا دن۔ اگر حساب لگائیں ایک ماہ میں 4 جمعے، اس کا اگر حساب لگائیں تو 4 کو ضرب دو 12 سے تو 48 عیدیں تو یہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے اسے عید کیوں کہا؟ اس لیے جمعہ کو عید فرمایا، حضور نے فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر اگلا جملہ فرمایا اسی دن یہ آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ یہ کیا ہوا کہ آدم پیدا ہوئے تب بھی، آدم کا وصال ہوا تب بھی؟ ارے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، سنیے، اگر نبی پیدا ہو تو امت کی نبی پیدا ہو امت کی عید ہوتی ہے، نبی کا وصال ہو جائے تو وہ نبی کی عید بن جائے۔ اب ہم عید میلاد النبی کو تو مناتے ہیں کہ ہر مسجد میں محفل میلاد النبی کا انتظام کیا جاتا ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں 4-5 گھنٹے محفل میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے، تو چلائی جاتی ہے، وہاں پہ نکابت ہوتی ہے، اشعار سنائے جاتے ہیں۔ جب کسی عالم دین کو منبر پہ بٹھایا جاتا ہے ہماری توجہ ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ہمیں فائدہ کہاں سے حاصل ہو؟ اگر ہم دل لگا کے عالم دین کی بات سنیں تو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اگر آپ سکول کی طرف دیکھ لیں تو سکول میں جب بچے جاتے ہیں نا اپنے روم میں، وہاں جاتے ہیں تو استاد یہ کہتا ہے بیٹو خاموش ہو جاؤ، بچوں خاموش ہو جاؤ، جب تک تم ذہن لگا کر انگلش نہیں سمجھو گے اس کی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک تم ذہن لگا کر میتھ کو نہیں سمجھو گے سمجھ نہیں آئے گی، جب تک تم ذہن لگا کر سائنس کو نہیں سمجھو گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ ارے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اگر ذہن نہ لگایا جائے تو انگلش سمجھ نہیں آتی، ذہن نہ لگایا جائے میتھ سمجھ نہیں آتی، ذہن نہ لگایا جائے حضور کے میلاد کی کیسے سمجھ آ جائے گی؟ اب میلاد سن کر جب گھر میں جاتے ہیں تو جب پوچھا جائے نا جی میلاد میں کیا سنا تو یوں کہا جاتا ہے جی فلاں مولوی صاحب آئے، فلاں عالم صاحب آئے، بڑا تو زور لگایا، فلاں نعت آیا، وہ ناچ کر نعتیں پڑھتا رہا، اور پھر ایک بات پہ بڑا زور دیتے لنگر بڑا اللہ تھا، لنگر بڑا لذیذ تھا۔ اگر محفل پہ لنگر نہ بھی ہونا تو جو تمہارے گھر میں کھانا پکتا ہے یہ بھی حضور کے صدقے پک رہا ہے، جو تمہارے گھر روٹی پکتی ہے یہ بھی سرکار کے صدقے پک رہی ہے، جو تمہارے گھر میں چولہا جلتا ہے یہ بھی حضور کے صدقے چل رہا ہے، جو تمہیں رزق مل رہا ہے یہ بھی حضور کے صدقے مل رہا ہے۔ ہاں یہاں تک کہ تمہارے گھر میں جو بور کیا ہوا ہے اس میں سے پانی آ رہا ہے یہ بھی حضور کے صدقے آ رہا ہے۔ اگر سرکار کی کرم نوازی نہ ہوتی تو ہم بھوکے مر جاتے، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہوتا۔ یہ حضور کی کرم نوازی ہے، حضور کی کرم نوازی ہے۔ اگر باپ کا ادب ہم کرتے ہیں تو یہ سرکار کی کرم نوازی ہے، ہمیں رب نے چہرہ حسین دیا ہے یہ حضور کی کرم نوازی ہے، رب نے ہمیں ہاتھ حسین دیے یہ حضور کی کرم نوازی ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے۔ اپنے ہمسائے ملک کی طرف دیکھ لیں، جس طرح ہم سونے ہیں وہاں پہ بھی سونے ہیں، جیسے ہمیں رب نے چہرہ دیا انہیں بھی رب نے چہرہ اس طرح حسین دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، بتوں کے آگے جھک رہے ہیں۔ اگر تو مسجد میں آ کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے جھک رہا ہے یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے نا۔ اگر حضور کی کرم نوازی نہ ہوتی تو ہم دھکے کھاتے۔ اگر انگریزوں کو دیکھو تو جب باپ ماں بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو اولڈ پیپل ہو اس میں انہیں چھوڑ کے آتے ہیں، اور خود بیٹا جو ہے جب گاڑی میں بیٹھتے ساتھ کتے کو بٹھاتا ہے، ان کے ہاں کتے کا درجہ والدین سے زیادہ ہے، تیرے ہاں ماں باپ کا درجہ بلند ہے۔ یہ حضور کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے، یہ سرکار کی کرم نوازی ہے۔ میلاد کے منکر نہ بنو،
हुजूर का मिलाद मनाओ। मिलाद मनाने का मजा तब है अगर बंदा घर में बैनर लगा दे, घर में तो लाइटें लगा दे, झंडे लगा दे और गैर महरम औरतों को तके, तो फिर मिलाद मनाने का फायदा नहीं। मिलाद मनाने का तब फायदा है जब ये सुनते मुस्तफा आ जाए। मिलाद मनाने का तब फायदा है अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो नमाजी बन जाएं, फिर मिलाद मनाने का फायदा है। अगर सारी खुबासतें मौजूद हो, हाँ सारी खुबासतें तुम में पाई जाएं, फिर मिलाद मनाने का फायदा नहीं है। झंडे जरूर लगाओ। हदीस में आया है जिब्रील अमीन ने झंडे लगाए हैं 3 मशरक मगरब अल्लाह के घर खाना काबा पे झंडे जरूर लगाओ, लाइटें जरूर लगाओ, लेकिन साथ अपने आप को भी सवारो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना।